صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج 25 جولائی 2020 3 ذوالحجہ 1440 پر ایک ہجری بروز ہفتہ۔ ہر وارم ہفتے کے دن ہم گھریلو زندگی کے عنوان سے کہ ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے، آپس میں ایک دوسرے سے بہت انس و محبت رکھنے والے ہم سب ہو جائیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کی روشنی میں ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں۔ اسی طرح گزشتہ وارم ہفتے کے دن ہم نے یہ سنا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں، اس سلسلے میں واقعات بھی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اسی کا پیوستہ ہے آج کے دن کی ہماری یہ بات۔ آج ہر خاندان اور قبیلے میں لڑائی جھگڑا ہے، قطع رحمی زیادہ ہے کہ بھائیوں میں لڑائی، بھائی بہن میں جھگڑا، تایا سے بات نہیں، چچا سے تعلق نہیں، پھوپھی سے ناراض، خالہ سے بات چیت بند، ماموں سے دوری وغیرہ وغیرہ۔ جس معاشرے میں یہ بری حالت ہوگی وہاں نہ کسی کی دعا قبول ہوگی، نہ خدا کی رحمت ہوگی، نہ ہی ان کے مال اور اولاد میں برکت ہوگی۔ قطع رحمی کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور رشتوں میں کیسے کیسے لڑائی آتی ہے، ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، آئیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھتے اور سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یاد رہے کہ قطع رحمی ایک ایسا سخت گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ پہلے ہی سزا دے دیتا ہے۔ ایسے کئی سارے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ایک قطع رحمی کا گناہ ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ جیسے حدیث کی ان تمام کتابوں میں یہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے۔ بغاوت اور قطع رحمی دونوں کی اصل ایک ہی ہے، اسی لیے اس حدیث میں دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قطع رحمی ایک ظلم ہے۔ رشتہ داروں کے رشتے کو کاٹنے سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ محبت اور الفت کے آبشار، فانوس اور جھرنوں یعنی فالس کو بند کر دیا جائے، خشک کر دیا جائے، سکھا دیا جائے، پیار، مدد اور خیر کے درخت کی جڑوں کو ہی کاٹ دیا جائے، یہی تو بڑا ظلم ہے اور یہی تو اصل بغاوت ہے۔ غور کرو، صلہ رحمی اور قطع رحمی میں جو لفظ رحیم آیا ہے، ہم جو کہتے ہیں صلہ رحمی میں رحم، قطع رحمی میں رحم، یہ جو رحیم کا لفظ آیا ہے یہ ورڈ رحمان اور رحیم کے رحمان اور رحیم سے بنا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ رشتہ جب اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ اے رب فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے مجھے کاٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، بخاری شریف۔ اسی وجہ سے دوسری ایک حدیث میں جو کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی الادب المفرد میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں منقول ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحیم یعنی رشتے کو میں نے پیدا کیا ہے، اپنے نام سے اسے نکالا ہے۔ لمبی حدیث ہے، آپ نے اس میں غور کیا، ہم جو رشتہ کے لیے عربی میں جو لفظ کہتے ہیں صلہ رحمی میں رحم، قطع رحمی میں رحم، یہ خود لفظ اللہ کے نام سے نکلا بنا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا بلند مقام عطا کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت، مغفرت اور برکت کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، عافیت اور خوشی سے وہ شخص رہتا ہے۔ اس کے برخلاف قطع رحمی کرنے والا رحمت خدا، مغفرت خداوندی اور خوشی عافیت سے محروم اور بدنصیب ہوتا ہے۔ ایک سے زائد حدیثوں میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ماں باپ کے بعد
حسن سلوک کے حقدار رشتہ دار ہی ہیں۔ قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک کی وصیت بھی کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں 2 اجر ملتے ہیں، ڈبل اجر۔ نمبر 1 تو رشتہ داری کا، نمبر 2 صدقے کا۔ یعنی اگر ان کو مال کی ضرورت ہو تو ان پر اپنا مال خرچ کرے، مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرے، اپنی جس صلاحیت سے ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ زبردست واقعہ میں آپ کو بتاؤں حدیث کی کتابوں کے حوالے سے، جو حدیث کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ میں عرض کروں پوری تفصیل کے بغیر، ہے دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، بیان ہوا۔ اس بیان میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عورتو صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات ہی میں سے ہو۔ بیان ہوا، سب عورتیں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ مدینہ منورہ کے اندر بیان ہو رہا ہے، ساری صحابیہ عورتیں، انصاریہ، مہاجرہ صحابہ، سب کے سب اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ سب نے یہ ارشاد سنا تھا، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی اہلیہ زینب ثقیفہ بھی تھیں۔ گھر آ کر انہوں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس مال اور زیورات ہیں اور آپ تنگ دست آدمی ہیں۔ آج اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، صدقہ کرو۔ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیجئے کہ اگر میں آپ کو ہی صدقہ دے دوں تو یہ کیا کافی ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس سوال کے لیے تو تم ہی چلی جاؤ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں گئی تو وہاں پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پاس، بیت شریف کے دروازے کے پاس پہلے سے ایک انصاری عورت، ایک انصاری خاتون اسی طرح کا ہو بہو سیم ٹو سیم سوال اور مسئلہ لیے حضور سے دریافت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے آپس میں بات کی، اس کے بعد ہم نے دستک دی۔ دروازے پر دستک کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کر کے بتائیں کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے پاس پرورش پانے والے بچوں پر خرچ کرے، صدقہ کرے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، ہمارا نام نہ بتانا، صرف اتنا بتانا کہ 2 عورتیں آئی ہیں۔ ان عورتوں نے اپنا نام بتانے کو منع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ 2 عورتیں کون؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا مجال کہ رسول اللہ کے سوال کے بعد بھی چھپاتے۔ فوراً حضرت بلال نے کہا، رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک انصاری عورت اور دوسری ہے زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی پوچھا کہ کون سی زینب؟ کیونکہ زینب نام کی بہت ساری خاتونیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہے، ایک رشتے کا، دوسرے صدقے کا۔ ایک اور واقعہ بھی سلسلے میں بہت دلچسپ ہے۔ آیت کریمہ 4 پارہ جو لن تنالو ہے، اس لن تنالو کے اس آیت کے پس منظر میں، اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث واقعہ درج ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک بڑا قیمتی، بڑا معزز، بہت زیادہ وسیع ایک باغ تھا۔ اپنے عزیز ترین یعنی قیمتی اور پسندیدہ مال جو باغ ہے اس کو لے کر، اس کے بارے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینے کی نیت سے میں آیا ہوا ہوں۔ دربار نبوت میں انہوں نے یہ پیشکش کی، چونکہ آیت کریمہ میں یہی بتلایا گیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بہت بڑی نیکی نہیں پا سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیزوں کو، دل کے جو پسند کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو گے جب تک، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل کو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بہرحال اس آیت کے پیش نظر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وسیع ترین قیمتی پسندیدہ باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں، چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو آگے کی بات سن کر بہت ہی تعجب ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتہ داری کا کس قدر خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں ہیں، وہ حضرت ہاجرہ مصر کے ہیں، ملک مصر سے ان کا تعلق ہے، اور تمام قبائل عرب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ تمام عرب قبائل والوں کی نانی ہوئی، نیز ساتھ ساتھ حضرت ماریہ قبطیہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہوئی، ہماری ماں ہیں، امہات المؤمنین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ماں بھی ہیں، وہ بھی ملک مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں وفا اور حسن سلوک کا کیا ہی عظیم مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور باتوں کا بھی، اتنی باریک باریک باتوں کا بھی، تاریخ کی روشنی میں اس کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کی۔ فرمایا مصر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے تمہاری قرابت اور رشتہ داری ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سے ننیال کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ ہماری ماں ہیں، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا، تو وہ ماں ہیں تو ہماری نانی ہوئی ہمارے۔ بہرحال رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں رشتہ داری کو زمین سے تشبیہ دے کر حضور نے یہ بتلایا کہ رشتہ داری ایک زمین جیسی ہے، جو صلہ رحمی سے سیراب ہوتی ہے، قطع رحمی سے وہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ بندہ رشتے کو کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو گویا اس نے بغض، دشمنی، نفرت، بدسلوکی اور جھگڑوں کے کانٹوں کو بو دیا ہے۔ یا رشتہ کٹ جائے تو خود بخود نفرت، دشمنی، بغض و عداوت، حسد وغیرہ کے کانٹے کے درخت اس میں خود بخود اگاتے ہیں۔ رشتے کا تو اس وقت بھی خیال رکھنا ہے جب رشتہ دار کافر اور مشرک ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، تمہارے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہو کہ برا، بہر صورت تمام صورتوں میں ان کے ساتھ تم کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، چاہے وہ تمہارا ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ تم ان سے اچھے بدلے کی خواہش تک بھی نہ رکھو کہ تم اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو تم یہ دل میں خواہش اور حرص نہ پیدا کر لو کہ ان کو بھی تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ اگر بدبخت ہیں تم تو نیک بخت ہو، تم تو اچھا سلوک کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کو یوں واضح کیا ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کر دے۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے، مگر اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا دراصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ لوگ جیسے بھی ہوں رکھیے حسن ظن، حسن سلوک۔ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے نہیں کرتے، میں احسان کرتا ہوں مگر وہ مجھ پر احسان نہیں کرتے، بلکہ میرے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں، میں صبر اور بردباری کرتا ہوں مگر وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو، راکھ جو آگ جلانے کے بعد جو پاؤڈر کی شکل میں جو راکھ ہے اس کو کہتے ہیں، اسی راکھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی مدد ہے، وہ ان کی اذیتوں اور شرور کو دفع کرنے والا ہے جب تک تم اس صفت پر قائم رہو۔ یعنی بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو کہ ایک بندہ حسن سلوک کرتا ہے، جاہل رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں مگر یہ اچھا پیش آتا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے گھر میں، کاروبار میں، سب میں اللہ بہتری ہی کرتے ہیں، عافیت ہی کرتے ہیں۔ یعنی جب تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا پیش آؤ، چاہے وہ تم سے قطع رحمی کرے، سختی اور بدسلوکی کرے، مگر تم صبر، عفو، سماحت اور کرم جیسے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کبھی بھول کر بھی کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ بندہ یہ سوچ لے کہ یہ سلوک اگر میرے ساتھ کوئی کرتا تو مجھے برا لگتا، تو ایسا سلوک بندہ بھی کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ ہاتھ کی سبھی انگلیاں برابر نہیں ہوتی،
ہمیشہ موسم ایک جیسے نہیں ہوتا، کبھی گرمی تو کبھی سردی، باغ میں پھول ہیں تو کانٹا، حالات ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے سارے رشتہ دار ہمیشہ اچھے ہی نہیں ہو جاتے، ان میں کچھ برے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑے برے ہوتے ہیں، اور کوئی تو زیادہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار تو اپنی بری زبان، بری عادتوں، حسد، کینہ اور جہالت کی وجہ سے ہمیں تکلیف دیتے اور ستاتے ہیں، مگر بعضے اس عربی محاورے کے مطابق ہوتے ہیں کہ بعض الاقارب کالعقارب، بعض رشتہ دار تو بچوں کی طرح ہیں، یعنی ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو نہایت خبیث، بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کرنے والے، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو جادو بھی کر دیتے ہیں، جادو بھی کروا دیتے ہیں، چیزیں چوری کرتے ہیں، ہمارے بارے میں جھوٹی باتیں، غلط سلط باتیں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، یہ ہم کو دوسروں سے جدا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ہمارے بارے میں غلط زبانی، غلط باتیں کر کے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے بول کے جھوٹی باتیں پھیلا کر ہمارے خلاف ان کو جو جو کرنا ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تاہم اس سب کے باوجود اسلامی حل اولاً تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، لیکن اگر اس قدر برداشت کی طاقت نہ ہو، میں کیا کیا بیان کروں، لوگوں کے عجیب عجیب طرح کے سوالات آتے ہیں کہ رشتہ دار کیسے کیسے برے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا معاملہ میرے رشتہ دار نے کیا، کیا اب بھی میرے لیے حسن سلوک کا حکم ہے، کیا اب بھی میرے لیے اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے بطور حل کے، اگر اس قدر برداشت کی طاقت آپ میں نہ ہو کہ کسی رشتہ دار کا تمہارے ساتھ اس قدر بلا سلوک ہے کہ وہ جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، تمہاری چیزوں کی چوری کرتا ہے، یا تمہیں بدنام کرتا ہے، تمہاری بے عزتی کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اب اس قدر برداشت کی، صبر کی طاقت تمہارے اندر نہ ہو، یا ہمت نہ ہو، یا ان کی عادتیں اتنی خراب ہو کہ بھلائی کا معاملہ بیکار ہی جاتا رہے، یا اس بات کا ڈر ہو کہ ان سے میل جول رکھیں تو وہ جادو یا کسی اور طریقے سے تمہاری جان کا یا تمہارے مال کا یا دین کا یا دنیا کا نقصان ضرور کریں گے، تو ان سے قطع تعلق کر سکتے ہو۔ تو بندہ ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر سکتا ہے۔ یاد رہے، قطع رحمی نہیں کرنا بلکہ ہم خود الگ ہو جائیں، یعنی یہ ہوتا ہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں۔ جس طرح شکر کے بعد شیرہ ہوتا ہے، اس میں دونوں کو جدا کرنا بہت مشکل، ایسا زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں۔ جب رشتہ دار خراب ہیں، ان سے تم کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھ لو کہ ان کے جو حقوق تم پر واجب ہیں ان کو ادا کر لو، بہت زیادہ گھل ملنے، ہنسنے، دوستی بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ شیر و شکر ہوئے بغیر صرف ان کے سلسلے میں ہم پر لازم واجبی جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے تک ان کے ساتھ تعلق ہو، باقی ان سے دور رہیں، اس کو کہتے ہیں قطع تعلق۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوگا کہ انسان کبھی کبھی بعض لوگوں سے خاموشی کے ساتھ دور ہو جانے سے بڑی عافیت میں رہتا ہے، خاموشی کے ساتھ چند لوگوں سے دور رہنے میں ہی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ عربی شاعر نے ایک بہترین شعر کہا ہے، اذا ما تقضی الود الا تکاشرا فہجر جمیل للفریقین صالح، جب تمہاری محبت، تمہارے اچھے تعلق کی وجہ سے کوئی اچھا ماحول پیدا نہ ہو بلکہ دشمنی اور نفرتیں ہی بڑھنے لگے، تو دونوں کے لیے اچھا ہے کہ بہترین طریقے سے جدا رہیں۔ فہجر جمیل للفریقین صالح، ہجر صالح جمیل للفریقین، دونوں کے لیے اچھا ہے کہ اچھے طریقے سے دور دور رہو۔ دشمن لاکھ صحیح ختم نہ کیجئے رشتہ، دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ کچھ رشتے تو مطلبی ہوتے ہیں ہم میں سے، بلکہ آپ اور مجھ میں ہر ایک کے ساتھ ایسا واسطہ ہوتا ہے، سب کو ایسے رشتہ دار ملتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مطلب کی وجہ سے، ہمارے مال کی وجہ سے، یا ہمارے سے ان کا کوئی فائدہ ہے اس کی وجہ سے، مطلبی رشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے بہترین انداز سے اسی کو کہا، یہ منصبوں کا علاقہ ہے اسی لیے شاید، یہ منصبوں کا علاقہ ہے اسی لیے شاید، کسی کے نام سے گھر کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور شاعر کا شعر ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، دوستی اور کسی غرض کے لیے وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دوستی اور رشتہ داری ہو
تو وہ بغیر کسی غرض کے ہو. جب غرض کے لیے ہے تو وہ دوستی نہیں، وہ رشتہ نہیں، بلکہ وہ تو ایک تجارت ہے، فائدے کے لیے نبھایا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو برے رشتوں سے حفاظت عطا کر کے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو صلہ رحمی کرنے، قطع رحمی سے بچنے کی توفیق نصیب کرے. کیونکہ قطع رحمی کی وبا، قطع رحمی کی نحوست، گزشتہ وار میں نے بتایا تھا کہ نہ ہماری دعائیں قبول، نہ ہماری عبادتیں قبول. خواہ کے لیے ہم دن رات ہر قسم کی عبادتیں کریں اور وہ قبول نہ ہو قطع رحمی کی وجہ سے، تو پھر قطع رحمی کس قدر خطرناک چیز ہے. ہم برکت کے لیے دعا کرتے، علماء دعا کرتے ہیں، بزرگان دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے قطع رحمی کر رکھا ہے. اس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر میں برکت، نہ مال میں، نہ روزی میں، نہ اولاد میں، کسی میں برکت نہیں. ان ساری چیزوں سے نجات کا حل صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کی وجہ سے مال میں برکت، آدمی مالدار ہوتا ہے، آدمی کو عافیت اور خوشی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.